میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، دوستوں، تو کم سے کم دن میں ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس میں نیت بھی کر لیجیے کہ اس کا ثواب میں تمام مرحومین کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ تمام مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ان کو میں اس کا ثواب پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر اپنی ذات کے لیے بھی یہ نیت کر لے کہ اللہ اس کا ثواب مجھے بھی پہنچا دے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ان کو یاد رکھنے والے کتنے دن یاد رکھیں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو قبریں ہیں وہاں پر پتہ نہیں، کوئی آ کے دیکھتا بھی نہیں، وہاں پر کوئی کسی کو یاد کرتا بھی نہیں ہے۔ تو کل ہمیں بھی مرنا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بھی یہی حشر ہوگا۔ ہم قبر میں رہیں گے، ترسیں گے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ کوئی ہم کو پڑھ کے بخشے، ایک سبحان اللہ پڑھ لے۔ آنکھیں ترسیں گی، پریشان حال ہوں گے وہاں پر اصلیت معلوم ہو جائے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا کی چیزوں کی کیا حقیقت ہے، دنیا کے رشتہ داروں کی کیا حقیقت ہے، سب سامنے آ جائے گی۔ تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کی شروعات کریں کہ ہم روزانہ ایک پارہ پڑھیں، نیت کر لیں کہ اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں دنیا کے اندر ان سب کی مغفرت فرما اور اس کا ثواب ان تک پہنچا دے، اور مجھے بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ تو کتنے جو دنیا سے چلے گئے ہیں کتنے خوش ہوں گے جب ان کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے ذریعے سے ان پر اگر اللہ عذاب دے رہے ہیں تو اس عذاب کو ختم کر دیا جائے گا، یا اس عذاب میں کمی آ جائے گی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو آدمی مر کر چلا گیا اب اس کے لیے پڑھ کر بخشنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، بڑے ہی اندھے دماغ کے ہیں۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ عقل کے اندھے ہیں، تو یہی ہیں وہ لوگ، یہ لوگ بھی عقل کے اندھے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی مرنے والا اپنے پیچھے اگر کوئی ایسا کام کر کے چلا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، تو یہ تو ثواب اس کو پہنچے گا اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ ہم کسی کو پڑھ کے بخش رہے ہیں، کسی کو اس کا ثواب پہنچا رہے ہیں، تو وجہ تو کچھ ہوگی کہ وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، ہمارا اسلامی بھائی ہے، ہماری بہنیں ہیں۔ تو یہی جو ہے اسلام لانا، اس پر عمل کرنا، اور یہ مسلمان کا ہونا، گویا کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے اچھائی ہے۔ اسی اچھائی کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ کے بخش رہے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ تو اتنا کافی نہیں ہے، یا پھر اور کچھ دلیل دینی پڑے گی؟ تو میرے بھائیوں، اس کے پیچھے مت پڑو کہ کون کیا کہتا ہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے چلے گئے ان سب کو پڑھ کر بخشنا ہے۔ یہ شیطان کے جال ہیں، لوگوں کو پھنساتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مر گیا ختم ہو گیا اس کا اب کچھ دنیا کے اندر حصہ نہیں ہے، اب اس کو کچھ بھی پڑھ کر بخشو، کچھ بھی کرو، اس کی طرف سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی جو ہے جال میں ہمارے مسلمان لوگ جو ہے پھنستے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میت کو ثواب نہیں پہنچتا ہے، اس نے جو دنیا میں کیا اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب اس کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اور مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مر کر چلا گیا اس کی طرف سے آپ جو بھی کریں، کوئی بھی اچھا کام کریں، لیکن اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ میرے بھائی، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھول جائیں، اپنی بہنوں کو بھول جائیں، جو دنیا سے چلے گئے ان کو پڑھ کر نہ بخشیں، جس کے نتیجے میں وہ دوزخ میں جانے والے بن جائیں۔ اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یہی تو بہکا رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو، پڑھ کر مت بخشو، اس نے جو کیا وہ اس کے ساتھ چلا گیا، اب تم پڑھ کر بخشو گے تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور لوگ اسی دھوکے میں ہیں اور شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پڑھ کر مت بخشو، جس کے نتیجے میں وہ روحیں ترستی ہیں اور ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ دوزخ میں جانے والے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے جال میں مت پھنسیے۔ یہ تو شیطانوں کی باتیں ہیں، یہ تو یہود و نصارہ کی بات بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے دشمن کی باتیں ہیں، جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جنت میں نہ جائیں،
کہ مسلمان جو ہیں دوزخ کے ہو کر رہ جائیں اور ان کو کچھ بھی ثواب نہ پہنچے اور ان کے گناہ معاف نہ ہو، یہ شیطان کا جال ہے، جس کے جال میں ہمارے کچھ ایسے مسلمان جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر ہی چلنے والے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی بات پر نہیں چلنے والے۔ ارے ہم بھی تو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر ہی چلنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھو، سمجھو اللہ کے نبی کی زندگی کو، پھر اس کے بعد دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو ہی مانیں گے، ہم قرآن و حدیث پر ہی عمل کریں گے۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ترتیب بنانی چاہیے، آج سے ہی کوشش کریں۔ بہت آسان ہے، ایک پارہ دن میں پڑھنا کیا مشکل ہے؟ اس اللہ کے کلام کو جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی 10 روپے کا احسان کرتا ہے تو ہم اس کا کتنا احسان مانتے ہیں، کتنے دن تک اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اور وہ اللہ جس نے ہمارے جسم میں روح پھونکی تب سے لے کر موت تک جو ہے ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہماری دعائیں قبول کر رہا ہے، ہمارے جسم میں طاقت دیا ہے، ہر چیز جو ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے فراہم کر دی ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہم پر ہزاروں کروڑوں ہیں، اور ہم اس کے احسان کو بھول رہے ہیں اور اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے قرآن مجید کو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بہت بری بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس عمل کے لیے قبول فرمائے کہ آج سے ہی میں بھی کوشش کروں کہ روزانہ ایک پارہ میں کسی بھی حالت میں پڑھوں، چاہے میں جہاں بھی جاؤں، چاہے میں کسی بھی کام میں مشغول ہوں، لیکن وقت نکال کر میں دن میں ایک پارہ ضرور پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔